حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں بستی تھی۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا تو قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ پس حق تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم میں یہ اعلان کر دیا تو قوم نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں چلے گئے تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سر پر منڈلانے لگا اور فضا آسمانے سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تاکہ ان کے ہاتھ پر مشرب ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا، اور روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں قانون یہ تھا کہ کسی شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر یہ لوگ قتل اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب بیچ میں پہنچ گئی تو دفعتاً ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے چلتی۔ کشتی والوں نے منا دی کہ ہماری اس کشتی کی من جانب اللہ کی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے کیونکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہوں، کیونکہ میرا اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ تھا، اس لیے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ قرآ میں جس کا نام نکلا اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قرے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی، لیکن ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا، اگرچہ اس نے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے لگی ہوئی تھی کہ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس کا جسم تیرے پیٹ میں رکھا جائے گا، یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں ڈالے گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی۔ بہرحال اللہ کو معلوم ہے اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے دعا مانگتے رہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور بالکل صحیح و سالم حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کی بیل اگا دی
جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا، وہ صبح شام ان کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش پر تنبیہ بھی ہو گئی، اور بعد میں ان کی قوم کو بھی برا حال معلوم ہو